میرے ساتھ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سید مصطفیٰ علی صاحب کے صاحبزادگان، ان کے بھتیجے، ان کے عزیز، اور سید مصطفیٰ علی بھائی اور میرے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موسم کی سختی اور اس پہ مستضاد یہ ہے کہ ہم لوگ گھر کے اوپر اور آسمان کے نیچے اور پتلی سی چادر کے سائے میں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مائیں اور بہنیں بھی ہیں، تو میں بہت دیر تک جو ہے گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا۔ ویسے بھی اب سے بیشتر جو باتیں آپ سن رہے تھے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی نعت ہوتی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی نعت جب ان کا امتی اور ان کا غلام سنتا ہے تو اس کے رگ و پے میں ایک ایسی گرماہٹ آتی ہے کہ پھر اس کے سامنے موسم کی سردی کوئی جو ہے معنی نہیں رکھتی ہے۔ شاید وہی وجہ ہے کہ سید فرقان بھائی اور ان کے ہم نوا جو نعت پاک پیش کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بڑے سب کی آنکھیں چمک رہی ہیں اور آنکھوں میں نور چمک رہا ہے، ہائیڈروجن لائٹ کا نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے نور کا۔ اور یہ اتنی ٹھنڈ میں مصطفیٰ جان رحمت کی نعت سننے کے لیے اور ان کی بات سننے کے لیے ہم اور آپ اگر اتنی سردی میں چھت کے اوپر بیٹھے ہیں تو اس سے زیادہ ایمان کی حرارت کی دلیل کوئی اور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان میں تازگی اور حرارت کو ایسی برقرار رکھے۔ یہ موقع ہے برتھ ڈے کا، اور اسی موقع سے جو ہے پروگرام رکھا گیا ہے، تو میں ویسے بھی دوسرے موقع سے ہوتا ہے تو میرے زیادہ جو ہے مخاطب بچے ہی ہوا کرتے ہیں، بچے ہیں اور ان کی مائیں ہیں۔ باپ تو بیچارہ باہر روٹیاں کمانے جاتا ہے، گھر میں بچہ ہوتا ہے اور اس کی ماں ہوتی ہے، تو اسے کیا کرنا ہوتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسی پہ ایک آدھ دو باتیں بتاؤں گا۔ نبی اور آل نبی پہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت کی نعت سنتے ہیں آپ تو کتنا ایمان میں تازگی ہوتی ہے، اور اس وقت 1450 سال کے بعد ایک گھر میں بیٹھ کے ہم نعت پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ایمان میں اتنی تازگی ہوتی ہے۔ جبکہ ہم اتنے گنہگار ہیں تو ان شخصیتوں کا کیا حال ہوگا، ان صحابہ کرام کا کیا حال ہوگا، اور ایمان کی بلندی کی کیا رفعت ہوگی جب نعت ہو رہی ہو، صحابہ موجود ہوں اور اس میں میرے مجلس مصطفیٰ جان رحمت بنفس نفیس خود جلوہ افروز۔ سبحان اللہ! کیا منظر رہتا ہوگا مسجد نبوی شریف کا اور اس مجلسوں کا
جس میں مصطفیٰ جان رحمت خود موجود ہوتے ہوں اور حسان ابن ثابت شعر پڑھتے ہوں، اور صرف یہیں پہ بس نہیں، اس سے آگے جب شعر سنایا جاتا ہے تو فوق سبع سماوات سے پروردگار عالم جبریل کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ میرے محبوب کے مدح ثنا سے کہو، ایسے ہی میرے نبی کی نعت کہتا جائے، رب تبارک و تعالیٰ ان کا معاون و ناصر و مددگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حسان کی تائید فرمانے والا ہے، مصطفیٰ کی نعت کہو، اور جنہوں نے ہجو کری ہے اللہ ان کو غارت اور برباد کر دے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، زمانہ بہت تیزی سے بدلتا جا رہا ہے اور ساری دنیا میں انقلاب کی صورت ہے، سائنسی ایجادات کی ترقی بہت تیزی سے ہو رہی ہے۔ ایسے میں ہم اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ایک بہت موٹی بات سمجھانی یہ ہے، کیونکہ بچے باہر گھومتے ہیں، ماحول میں دیکھتے ہیں، اور پھر ہم کسی اور کو دوش دیتے ہیں۔ گھر میں ٹی وی ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی نے بچوں کو بگاڑ دیا، اور آگے پیچھے کرتے کرتے کبھی ٹی وی بگڑ جاتا ہے تو پھر بھی بچہ ہی گنہگار مانا جاتا ہے کہ بچے نے ٹی وی کو بگاڑ دیا۔ یہ عجیب بات ہے، کبھی ٹی وی بچے کو بگاڑتا ہے، کبھی بچہ ٹی وی کو بگاڑتا ہے۔ یہ موبائل چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں، بچے اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، موبائل اتنے بڑے بڑے ہیں۔ اس میں کرنا کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ ٹی وی رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، بشرطے کہ ہم اس میں اسلام مخالف چیزوں کو نہ دیکھیں۔ پوری دنیا کی خبر رکھیے، اچھی بات ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے امتی سے زیادہ ایڈوانس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام سے زیادہ ایڈوانس دنیا میں کوئی مذہب ہو ہی نہیں سکتا، قرآن سے زیادہ ایڈوانس کوئی بک ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آپ کو ترقی پسند رہنا ہے، ایڈوانس کا مطلب وہی ہوتا ہے، لیکن جو بچوں کی غلط فہمی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا والا موبائل اور سب سے مہنگا والا 45,000 والا ہمارے پاپا لا دیں گے تو میں سب سے ایڈوانس ہو جاؤں گا۔ میرے بچوں یہ ایڈوانس پن نہیں ہے تمہارا، میرے بچوں یہ ایڈوانس پن نہیں ہے۔ تمہاری ساری ترقی، تمہارا سارا ایڈوانس پن، تمہاری ساری دانش، نالج اور ترقی مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں ہے۔ یہ دنیا والوں کے لیے ہے جو اسلام میں یقین نہیں کرتے، جو رب میں یقین نہیں کرتے، جو پتھروں کو بھی گاڈ اور گاڈیس اور اپنے حساب سے خدا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ان کا ہے کہ موبائل اچھا ہو جائے تو ان کو ترقی نظر آتی ہے، ٹی وی اچھا والا آ جائے تو ترقی نظر آتی ہے، لیکن آپ کی ترقی صرف مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کو سکھاؤ، یہ جو ہوڑ لگی ہوئی ہے چیزوں کی، مکان اچھا ہو، اللہ نے عطا کیا ہے اور حلال کی کمائی ہے تو خوب اچھا مکان بنائیے، پر اس مکان میں رہتے وقت یہ بات یاد رکھیں کہ ایک دن یہ مکان مجھے چھوڑ کر کے ایسے مکان میں چلے جانا ہے کہ خود میری اولادیں بھی اس میں ٹائل نہیں لگوانے گی۔ میں اپنے مکان میں کتنی بھی اچھی ٹائل لگوا لوں، دوسرا تاج محل بھی ہندوستان میں تیار ہو چکا ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے دوسرا تاج محل کیوں نہ بنا لے، ہندوستان میں دوسرا تاج محل ایک ہسبینڈ نے اپنے وائف کی خوشی میں بنا لیا ہے راجستھان کے اندر ہی۔ اب وہ ایسا ہوا نہیں ہوا وہ الگ میٹر ہے، لیکن ایک امیج بن کے تیار ہو چکی ہے تاج محل میں۔ اب آپ کو کیا چاہیے، بس وہ تاج محل ہو یا جو اس کی امیج ہو، دونوں تاج محل میں ایک عیب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، یا اس کے بنانے والے ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم کتنا بھی اچھا کپڑا پہن لیں، کتنا بھی اچھا پہن لیں، کتنا بھی مہنگا پہن لیں، لاکھوں کروڑوں کا بھی پہن لیں، لیکن آپ یاد رکھو میرے عزیزو، ایک دن آئے گا جب آپ یہ کپڑا اتار نہیں سکو گے،
لوگ آگے سے قینچی سے کاٹ کے باہر نکال لیں گے اور کہیں گے مہنگا کپڑا بہت پہن چکے، اب یہ وہ کپڑا پہن لو جس میں ساری دنیا ایک جیسا پہنتی ہے، امیر مرتا ہے وہی پہنتا ہے، فقیر مرتا ہے وہی پہنتا ہے، اور اس کپڑے کی خاصیت یہ ہے کہ نہ سلا ہوگا نہ اس میں کوئی جیب ہوگا۔ بچے بھی سمجھدار ہیں، سمجھ رہے ہیں وہ سفید رنگ کا کپڑا جو تم خود نہیں لاؤ گے وہ کوئی اور لائے گا، اور جو تم خود لاؤ گے وہ تم کو نہیں پہنتے ہو۔ یہ ایک ایسی تھیوری ہے جس کو ہم غفلت میں بھولے بیٹھے ہیں۔ غفلت کیا ہے؟ اسلام ہمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے، محمد مصطفیٰ کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے فیوچر اور مستقبل کو درست کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ایک ایک منٹ کا کام ہے۔ یعنی ابھی ٹائم نکل جائے گا، پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، بچہ بڑا ہو جائے گا، پڑھائی کچھ نہیں کیا، آپ کے پاس مال تھا آپ نے گھر بنوا دیا، اب بچہ آگے کیا کرے گا؟ تو میرے بچوں یہ ٹائم جو گزر رہا ہے ہمارا اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ اگر اس کو آپ نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا تو آگے اس کا انجام بہت برا ہونا ہے۔ اور آگے ابھی ہوا پڑا ہے جو پیچھے 25-30 سال پہلے باپوں نے، پیرنٹ نے غلطیاں کی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہو ہماری اولادوں کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تعلیم دلانا، ان کو اسکول مدرسہ بھیجنا، ٹیوشن کرانا، یہ تعلیم کا صرف ایک حصہ ہے اور بہت تھوڑا سا حصہ ہے۔ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، مبارک ہو، آپ مدرسے بھیجتے ہیں، مبارک ہو، اسکول میں بھیج کے پھر قرآن کی تعلیم الگ سے دلواتے ہیں، مبارک ہو۔ یہ سارے تعلیم کا جو سسٹم آپ نے رکھوایا ہے اور اس پہ فیس ادا کرتے ہیں موٹی ماشاءاللہ، وہ بہت اچھا ہے، آپ کے لیے بہت بار مبارک ہو۔ ہمارے ہی پاس بچے آتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں، اس کے باوجود آپ سے گانٹھ باندھنے کے لیے جو بات کرتے ہیں، آپ آواز نہ کریے، آپ آواز نہ کریے، پھر بانٹ دیجیے، لوگ لے لیں گے، چپکے سے ہاتھ بڑھا دیجیے تو لوگ لے لیں گے۔ سردی کا موسم والا میں بند کرا دیتا ہے مساوی چائے، لیکن پینے دیجیے تاکہ جو ہے باتیں سن لیں لوگ، تو خاموشی سے بڑھا دیجیے، سب لوگ لے لیں گے چائے، اور بیٹھ کے جو ہے ایک جگہ سے بڑھا دیجیے، سب لوگ لے لیں گے۔ تو میرے ماؤں اور بہنوں، میرے عزیزوں اور بچوں، خود سنو، تو اسکول میں جاتے ہو تو فکس ٹائم ہے، ابھی تو 1.5 سال سے 1.25 سال سے حالاتی ابتر ہیں، آپ دیکھ رہے ہو سارے اسکول بند ہو گئے اور تعلیم کا برا حال ہے، اور آن لائن تعلیم کی جو بربادیاں ہوئی ہیں وہ تو ایک الگ میٹر ہے۔ یہ جب حالات اچھے تھے، اور دعا کریں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے طفیل اچھا حالات اللہ پھر فرما دے، لیکن جب حالات سازگار ہوں، اب بالکل نارمل ہوں، ان دنوں کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو 6 گھنٹے کے لیے بھیجتے ہیں، اس سے کم، اس سے زیادہ کہیں نہیں، 6 گھنٹے کے لیے بھیجتے ہیں۔ مدرسے بھیجتے ہیں تو 5 گھنٹے کے لیے بھیجتے ہیں، مسجدوں میں بھیجتے ہیں تو 1 گھنٹے کے لیے بھیجتے ہیں، بڑا سے بڑا کوچنگ سینٹر ہے تو 1 ہی گھنٹے کی کراتا ہے، بڑے سے بڑے ٹیچر کو اپنے گھر پہ بلا کے پڑھوائیں گے 1 گھنٹہ لے گا، اور ہمارے پاس 24 گھنٹہ ہے، 24 گھنٹہ بچوں کے پاس 24 گھنٹہ ہے، ماں باپ کے پاس 24 گھنٹہ ہے۔ اگر دن بھر میں 6 گھنٹہ اسکول میں رہتا ہے تو 18 گھنٹہ کیا کرتا ہے؟ 6 گھنٹہ وہاں رہ کر کے 2 گھنٹہ قرآن میں لگاتا ہے، تب بھی 8 گھنٹے روز ہوتے ہیں، 8 تیری کے 24 ہوا، تب بھی 16 گھنٹے کیا کرتا ہے؟ یہ وہ کام ہے جو آپ کو میری بات سن کر تقریر کوئی نہیں ہے، یہ میں آپ کے ذہنوں کو جھجھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بات ہم غور نہیں کر پاتے اور ٹائم نکل جاتا ہے۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، کیونکہ مجھے 8-10 سال کا پورا تجربہ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو کسی بھی، یعنی جو اسکول کا پرنسپل صاحب ہے نا آپ کی نظر میں، اسکول کا پرنسپل صاحب، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسکول کے پرنسپل صاحب کا لڑکا اپنے گھر میں ایسے ہی پڑھ لے گا کہ وہ پرنسپل صاحب ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اسکول کے مینجمنٹ جو پورا اسکول چلا رہا ہے، سید محمد امین میاں صاحب سے، ان کے صاحبزادے اپنے سے پڑھ لیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں پڑھیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو سمجھنی پڑے گی۔ جن کے اسکولوں میں 2000 بچے آ کے پڑھتے ہیں،
وہ بھی اپنے بچوں کو اگر توجہ دے کے ان کے ساتھ نہ بیٹھیں اور نہ سمجھائیں، نہ پڑھائیں، نہ دیکھ ریکھ کریں، اسکول جاتا ہے صرف آتا ہے یا پڑھائی بھی کرتا ہے، ان سب چیزوں کو اگر نہ دیکھے، پڑھنے والا نہیں ہے بچہ۔ سارے بچے ایک جیسے ہیں، سارے بڑے بھی تو ایک جیسے ہیں، سارے بڑے بھی ایک ہیں۔ تو سوچیں بچوں کو لگا دیا تو کاہے کا دیکھنا ہے؟ مائیں اور بہنیں بھی ساری ایک جیسی ہیں کہ بیٹا جاتا ہے، وہ جاتا ہے آتا ہے، راستے میں کہاں اٹکتا ہے کچھ نہیں معلوم کہ کیا کر رہے ہو۔ تو یہ بڑے بھائی بھی ہیں، اپنے گارڈین کی حیثیت سے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہے ہوں گے، بڑی بہنیں ہیں اپنی چھوٹی بہنوں کو دیکھ رہی ہوں گی۔ تو ایک اہم پوائنٹ ہے آج کے برتھ ڈے کے حوالے سے، بچی کا برتھ ڈے ہے، اللہ اس بچی کو سلامت رکھے، خیر کے ساتھ اس کی عمر دراز فرمائے، محمد مصطفیٰ کے لائے ہوئے سچے اور پکے برگزیدہ دین پہ قائم و دائم رکھے، اس کے ساتھ یہ کہ وہ کنیز فاطمہ ہو کر مشہور ہو۔ اس کے لیے یہ گل بتایا جا رہا ہے کہ بیٹی ہے کنیز فاطمہ ہو اور بچہ غلام مصطفیٰ ہو، وہ گل میں بتا رہا ہوں اور اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ کیا کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ 24 گھنٹہ میں سے 1-2 گھنٹہ آپ کو اور یہ بہت منیمم بتا رہا ہوں میں، کیونکہ ہے تو 24 گھنٹہ ہمارے پاس، 24 گھنٹے ہیں تو ہمارے پاس، آرام کر لیں گے، ڈیوٹی کر لیں گے، بڑی سے بڑی ڈیوٹی کوئی 8-10 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے۔ سونے کے لیے اگر آپ بانٹے تو 8 گھنٹہ بہت زیادہ ہے سونے کے لیے، اس سے زیادہ کوئی نہیں سوتا ہے۔ تو ہم کہاں اپنا ٹائم ویسٹ اور برباد کر رہے ہیں، یہ آپ کو سوچنا ہے، کیونکہ عموماً ہم غور نہیں کرتے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارے بہت سارے وقت برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم بچوں کو دیکھ نہیں پاتے۔ بچوں کی دیکھ ریکھ کرنا یہ والدین کی، گارڈین کی اولین فریضہ ہے، آپ کا اولین ذمہ داری ہے۔ صرف یہ دیکھ ریکھ نہیں ہوتی ہے بچوں کی کہ عید بقرعید آ گئی تو اچھا سے اچھا سوٹ سلا دیا اور دوسرے موقع آئے تو ان کو دیکھ ریکھ کیا۔ اصل دیکھ ریکھ یہ ہے بچوں کی، جس کے بارے میں اصل دیکھ ریکھ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے بارے میں ہم اور آپ سے اور گارجین سے، سرپرست سے قیامت میں اللہ کے پاس حساب ہونا ہے۔ اولادیں پیدا کی تھی تو تعلیم و تربیت کے لیے کیا کیا تھا، جس پہ اس کی باز پرس ہونی ہے، اس ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں۔ کپڑا ایک مرتبہ مہینے میں نہیں 6 مہینے پہ دیا تو رب کے ہاں یہ سوال نہیں ہوگا آپ سے کہ اس کو کپڑا 2 ہی جوڑی تھا 3 جوڑی تھا۔ کھانے پہ کمی نہیں کی تو کوئی کوشش نہیں ہوگی، جتنی اس کی ضرورت ہے وہ ہم دیتے ہیں۔ لیکن اگر تعلیم نہیں دی اور اصلی تعلیم دے دی اور اسے نماز روزہ بھی کرنا نہیں آتا، وضو غسل کا بھی طریقہ نہیں آتا، تو قیامت میں باز پرس ہے، پوچھا جائے گا اور بڑی فسان ہے ہمارے لیے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم لگاؤ۔ میری ماؤں اور بہنوں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ تمہیں ٹائم لگانا ہے۔ اور ٹائم لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں سے ایک وقت جس میں آپ بہت فری ہوں، بہت آزاد ہوں، سارے گھر کے کام کاج کر لیے ہوں اور باہر والے بڑے بھائی اور گارجین اور پاپا باہر کی ڈیوٹی کر کے آ گئے ہوں، تو شام میں ایک وقت ایسا فکس کیجئے جو اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ، یا کالج میں بڑا بچہ ہے اس کے ساتھ بھی، یہ مت کہیے کہ وہ اپنے سے کر لے گا، اس کے ساتھ بیٹھیے اور پوچھیے بیٹا آج کا کیا ہوا تمہارا اسکول میں، کیا پڑھائی کری ہے، کیا ہوم ورک کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو، مجھے بتاؤ۔ آپ میں سے کئی میرے بھائی ایسا مجھے چہرے سے لگ رہا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو پڑھے لکھے نہ ہیں، ہمیں میتھ نہ آتی ہے، ہمیں سائنس نہ آتی، تو میں اپنے بچے کے ساتھ بیٹھوں گا تو مجھے کیا معلوم ہوگا، اس کا بھی طریقہ میں بتاتا ہوں۔ یا بالکل نہ سمجھے کہ میں بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا تو کیا کر لوں گا، مجھے تو میتھ آتا نہیں، سائنس آتی نہیں ہے۔ سائنس اور میتھ آپ کو آنا ضروری نہیں ہے، مجھے خود نہیں آتی ہے، میں تو ایک مدرسے کا طالب علم ہوں، نہ میتھ آتی ہے سائنس آتی ہے، جو ہوتی ہے وہ پڑھانے والی، باقی چھوٹا موٹا تو آتا ہی نہیں، تو پھر نوٹ کہاں سے آدمی کمائے گا، 100 کا 2 رہے گا تو 300 ہوگا اور کیا ہوگا، لیکن بچے ہنس رہے ہیں کہ دیکھو اس کو اتنا بھی نہیں آتا ہے۔ وہ نہیں مطلب ہے میرے بچوں، میرے عزیزوں، اپنے بچوں کے ساتھ رہو گے تو ان کی دلداری ہوگی، ان کی دلجوئی ہوگی،
اب کے بچوں کے دل میں پاپا کا یہ پیار بھرے گا. ابھی تو صرف ایک طرفہ پیار ہے. ہر پاپا اپنے بچے کو جان توڑ پیار کرتا ہے. میرا لال، میرا لاڈلا، تیرے لیے میں آسمان سے ستارے توڑ کے لا سکتا ہوں. لیکن اسی وقت آپ کہیے بیٹا ذرا پانی دینا، 3 مرتبہ سے پہلے پانی نہیں دے گا. میرے بچے تو ویسے ہی آپ کے بچے اللہ کا فضل و کرم ہوتے 1 مرتبہ دے دیں. سنے ہی نہیں پاپا، سنے ہی نہیں. اچھا سوری پاپا، سنے نہیں. جس وقت آپ یہ تمنا نہیں کر کے دیتے بھی ہو، سب کچھ لا کے دے رہے ہو، ٹھیک اسی وقت پلٹ کے جب کہتے ہو بیٹا ذرا یہ کام کر دینا، ابھی تھوڑی دیر بعد کرتا ہوں پاپا، گھبرائیے مت، ابھی کرتا ہوں. اور ابھی 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 کتنا ٹائم لگے گا وہ آپ جانتے ہیں. کئی مرتبہ اگلے دن یاد آتا ہے وہ بھول گیا تھا، آپ نے کہا تھا گیا نہیں ہے. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جب رہتے ہیں تو ہم پیار جتاتے ہیں. اور جب جو میں طریقہ بتا رہا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے یہاں تک کہ موبائل اگر زیادہ بجے تو سوئچ آف کر دیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موبائل آپ کا بجتا رہے گا بار بار اور باتیں کرتے رہیں گے تو کئی مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کا اپنا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لوگ اپنا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور آپ کا ٹائم کھا رہے ہوں گے. آپ کی کمپنی کا ہے تو اچھا ہے، آپ ڈیلنگ کر رہے ہو، آپ کا بزنس ہے، فائدہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیے کئی مرتبہ تو وہی غلطی فون آ جاتا ہے. 15 منٹ اسی میں بھی آپ کون میں مصطفیٰ ہیں، آپ مصطفیٰ صاحب سے بات کرنا ہو، لیکن وہ دوسرا مصطفیٰ سمجھ رہا ہوتا ہے، مصطفیٰ بھائی ہمارے دوسرے ہوتے ہیں. 10 منٹ کے بعد طے ہوتا ہے کہ اچھا وہ رانگ نمبر ہے صاحب، یہ تو رانگ نمبر پہ ہی ہم لوگ 10-20 منٹ بات کر لیتے ہیں. بتائیے آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گے، میری ماؤں بہنوں بچوں کے ساتھ رہیں گے، جیسے میں کہتا ہوں کہ ان کو آپ بیٹھیے اور پوچھیے اور دیکھیے کہ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچے بھی آپ سے بہت زیادہ پیار کریں گے، اس لیے کہ میرے پاپا میرے ساتھ بیٹھ کر میرا حساب و کتاب اس طرح پہ کرتے ہیں کہ اس وقت اپنا سب کچھ دوسرا کام چھوڑ دیتے ہیں. اتنا پیار ہوگا کہ اس کے بعد یہ جب آپ اپلائی کر لیجئے گا تو 1-8 مہینے کے بعد دیکھیے گا اپنے بچوں کو کہیں گے بیٹا تو ابھی آپ نے کہا نہیں پانی لانا ہے کہ باہر جانا ہے، فوراً کہا جی پاپا جی بتائیے. یہ محبت 2 طرفہ ہوتی ہے. ہاں ایک محبت تو اللہ نے اس کے دل میں ڈالی ہے، وہ تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو پیدا کیا، جنمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر اولاد کو، یہاں تک کہ سانپ کے بچے کو بھی اپنے ماں باپ کے حوالے سے جو فطری محبت ہوتی ہے وہ تو ڈالے ہوئے. لیکن وہ محبت تو اللہ نے دی ہے. اصل محبت جو کارگر ہوتی ہے وہ اوبیڈینٹ والی محبت اصلی ہے. آپ کا بیٹا آپ کا کتنا کہا مانتا ہے، اس سے طے ہوگا کہ وہ آپ سے محبت کتنی کرتا ہے، اور اسی سے طے ہوتا ہے کہ امتی اپنے نبی سے محبت کتنی کرتا ہے. یہی بات سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے. ہم کتنے بھی نعرے لگائیں، ہم نبی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ مبارک کرے، میں جھوٹ نہیں کہوں گا، تم جھوٹ کہتے ہو، لیکن نبی نے کہا ہے کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم زندگی میں ایک بار بھی سجدے نہ کریں تو بتاؤ ہمارا یہ سوارت ہوگا کہ ہم نبی سے بہت محبت کرنے والے ہیں. میرے عزیزو، دراصل گن ہی یہی ہے محبت کا کہ جس سے آپ محبت کریں گے، جو آپ سے محبت کرے گا اس کے لیے محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جب جب آپ اس کو بلائیں گے تب تب آئے گا، جو کہیں گے وہ کرے گا. یہ ہوتی ہے سچی محبت. یہ نبی کا امتی سے رشتہ مضبوط کرتا ہے، یہ پیرنٹ کا بچوں سے رشتہ مضبوط کرتا ہے. اوبیڈینٹ والی محبت، اطاعت کرنے والی محبت، بات ماننے والی محبت، اور یہی سچی محبت ہے. دعوے والی محبت تو کوئی بھی کر سکتا ہے، آپ ناپ نہیں سکتے، وہ تو قیامت میں فیصلہ ہوگا کس کی محبت کیسی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ تو میرے بچوں، آپ اسکول جاتے ہو، بہت اچھا کرتے ہو، لیکن اسکول جانے کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ثابت کرنی ہے. اپنے بچوں کو ڈائریکٹ بولتا ہوں، اور بڑے سنیں گے تو بچوں کو بتائیں گے. اپنے دنیا میں ابھی جو تعلیم چل رہی ہے کسی بھی طرح کی آپ دیکھو گے تو اس میں ہر پیرنٹ، ایون کہ اس کا ٹیچر جو اس بچے کو پڑھاتا ہے، ہر ٹیچر اپنے اپنے بچے کو کیا کرتا ہے، آگے بھاگو آگے بھاگو آگے بھاگو، دوسروں کو پیچھے چھوڑو، زیادہ نمبر کھینچو. تو نمبر کھینچنے کے لیے تو یہاں اسکول میں کیوں آتے ہو؟ باہر ہی نمبر جمع کر لو یار. روڈ پہ بیٹھ کے نمبر ہی جمع کرنا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تقریر میں کروں تو 1 لاکھ کا گنا تو یہی تقریر ہو جائے گی. نمبر جمع کرو، نمبر. تو یہ کیا ہے دراصل؟ یہ دنیا کی جو تعلیم ہے، یہ عصری تعلیم ہے، میتھمیٹکس یا سائنس ہے، بری نہیں ہے،
لیکن وہ دراصل ایک ایسا پروفیشن بنا دیا گیا ہے بدقسمتی سے، ایک ایسی تجارت بنا دی گئی ہے کہ وہ پڑھنے والا بھی سمجھتا ہے پیسہ کمانا ہے، جو پڑھا رہا ہے وہ تو سمجھ ہی رہا ہے کہ پڑھاؤں گا تو پیسہ ملے گا، نہیں پڑھاؤں گا تو نہیں ملے گا، اور زیادہ پڑھا دوں اور زیادہ پیسہ ملے، تو یہ پورا کا پورا تجارت ہو گیا ہے۔ اسی میں ہم لوگ بھی ہیں، یعنی مسلمان ہیں، اسلام والے ہیں، لیکن اس میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا، جس کے لیے ہم اتنی سرد رات میں بیٹھے ہیں میرے اچھے عزیزوں، اس میں آپ کو فرق ہونا پڑے گا۔ ہمارا بچہ مارکس حاصل کرنے کے لیے اسکول نہیں جاتا ہے، نمبرات حاصل کرنے کے لیے مسجد میں نہیں جاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے اس لیے جاتا ہے کہ اسلام نے تعلیم کے حوالے سے، علم کے حوالے سے یہ میسج اور پیغام دیا ہے اپنے نبی کی زبانی مصطفیٰ جان رحمت کے مبارک زبان اقدس کے ذریعے کہ علم و حکمت مومن کی گمشدہ پونجی ہے، جہاں ملے وہی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ دنیا والے تعلیم حاصل کرتے رہے، لیکن علم کے، نالج کے، ایجوکیشن کے، تعلیم کے سب سے بڑے حقدار آپ ہو مسلمان۔ یہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم سنایا، الحکمت ضالۃ المومن فحیث وجدہا فہو احق بہا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب طے ہو گیا کیا؟ نمبرات نہیں چاہیے ہم کو، وہ تو مارکشیٹ بنی جائے گی، جاب بھی نہیں چاہیے فائنل والی مارکشیٹ سے، وہ تو ایسے نہیں، اللہ رزاق ہے عطا کر دے گا، جاب بھی مل جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے، منع نہیں کر رہا میں، بس سمجھنا کیا ہے؟ سمجھنا یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم اور آپ آئے ہیں اور ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو ہماری ہر چیز میں دو نقطۂ نظر ہونا چاہیے، ایک مادی اور ایک روحانی۔ جتنا آپ مادیت زدہ ہوتے چلے جاؤ گے دنیا میں اس کی انتہا کوئی نہیں، اور آپ کا پیٹ نہیں بھرنے والا۔ یہ مادیت زدہ ہے، زمانہ مادیت زدہ ہے، جس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اسلام کے علاوہ ساری دنیا والے سمجھتے ہیں کہ گاڑیوں سے عزت آتی ہے، تو وہ بڑی مہنگی گاڑی لے کے جب فنکشن میں پہنچتا تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے، ریٹسٹ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، اور جرائم پیشہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ لیڈروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ مادہ کوئی چیز نہیں ہے، گاڑی مہنگی ہو تو وہ عزت دار نہیں ہو سکتا، کپڑا بہت مہنگا پہنا ہو تو عزت دار نہیں ہو سکتا، اور دوسرے مکان بہت خوبصورت اور اچھا عالیشان ہے تو عزت دار نہیں ہو سکتا۔ کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے پہلے، پھر اس کے رسول کے لیے ہے، تمہیں مبارک ہو اللہ نے فرمایا، اور مومنوں کے لیے ہے۔ عزت اللہ کے لیے ہے، ایک ہی آیت کریمہ میں ہے، اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنوں کے لیے ہے۔ اب صرف مسئلہ یہ بن گیا کہ مومن ہوتا کون ہے، ہم مومن ہوں گے کیسے، جس کے لیے عزت ہے۔ عزت حاصل کرنے سے نہیں ملنے والی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہم چاہیں کہ عزت حاصل کر لیں نہیں کر سکتے۔ غلطی کہاں ہوگی کہ ہم مہنگی گاڑی لیں گے عزت حاصل کر لیں گے، نہیں ہو سکتا، بڑے مکان بنا لیں گے عزت حاصل کرنے کے لیے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسا اگر کرنے سے ہوتا تو ہر بڑا آدمی ہی عزت دار ہوتا، غریب کی کوئی عزت نہ ہوتی، جبکہ معاشرے میں ایسا نہیں ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہو۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ عزت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور اللہ جسے عزت دینا چاہے دنیا میں کوئی مائے کلال اسے ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ بابرکات ذات ذلیل کر دے دنیا والے کبھی اس کو عزت دے نہیں سکتے۔ تو پڑھائی لکھائی، ایجوکیشن، تعلیم، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہماری زندگی خوبصورت ہو، ہمارے بچوں کا
زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اسلامی ہو، اللہ اس کے رسول کے مطابق ہو اور فطرت کے مطابق ہو، نیچر کے مطابق ہو، قدرت کے مطابق ہو۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو ہم انسان کی طرح زندگی گزاریں، حیوان کی طرح نہ گزاریں۔ اسی وجہ سے دیکھو حیوانوں کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، جانوروں کے لیے کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پڑھانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ تو ویسے بھی 4 پاؤں پہ ہی رہیں گے، کتنا بھی پڑھا لو گے وہ 2 پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو کے چلیں گے۔ اور آپ جب 2 پاؤں پہ کھڑے ہو کے چلنے والے ہو تو پھر 4 پاؤں والوں کی طرح نہ رہو۔ ہم اپنی زندگی بہت سارے کام کرتے ہیں جو بالکل 4 پاؤں والوں کی طرح کرتے ہیں۔ میں صرف گناتا ہوں اور کہوں گا نہیں کہ کس کون کرتا ہے۔ آپ کتنے روڈوں پہ، یعنی انسان کو، مسلمانوں کو نہیں بلیم کروں گا میں، آپ روڈوں پہ دیکھتے ہو انسان جو ہے بالکل جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے روڈ پہ چلتے ہوئے تو جیسے ایک محلے کا کتا دوسرے محلے میں جاتا ہے تو بغیر کچھ بولے اسے بھونکنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے 2 انسان جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں تھوڑا سا انبن ہوئی، تھوڑا سا ٹکر ہوئی اور دونوں انجان ہیں، پہچان کوئی نہیں ہے، تو کیسا ایک دوسرے پہ وہ بکھرتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہیں۔ بھونکنا تو پھر بھی اچھا ہے کہ اس کی زبان ہے وہی سمجھ رہا ہے، لیکن 2 انسان، شریف انسان اور شرافت کا جامہ اتار کر کے چھوٹی سی بات ہے سرے عام اگر گالی گلوچ کرتے ہیں تو بتاؤ کہاں انسانیت ہے؟ بہت سارے کام وہی ہیں جو انسان کرتا ہے اور وہ انسانیت سے خالی ہے۔ یہ کہاں سے ہمیں آئے گا؟ اسی انسٹیٹیوٹ، اسی دانشگاہ، اسی تعلیم گاہ، اسی کتاب، اسی تعلیق، اسی مسئلے سے آئے گا جس نے پہلے آپ کو سکھایا آگے بھاگ، آگے بھاگ، سب سے بچوں کو پیچھے چھوڑ دے، نمبر زیادہ لے کے آ، نمبر زیادہ لے کے آ۔ نمبر نہیں زیادہ لانا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ علم حاصل کرو گے میرے بچوں، میرے عزیزوں، تو تمہاری زندگی خوبصورت ہوگی۔ زندگی خوبصورت کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، علم حاصل کرنا ہے اور اس کو نبی کے طریقے پہ چلنا ہے۔ علم حاصل کرے گا تو آٹومیٹکلی مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے پہ آئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے دم بھرنے والے میرے مسلمان بھائیوں، میرے بچے، میری بچیوں، علم حاصل کرو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ علم حاصل کرو، اگر عصری علوم ہے تو اس کے ذریعے ایک اچھا خوبصورت پیشہ حلال کمائی والا کماؤ گے تو تمہاری حلال کمائی ہوگی، اس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرنے والے ہوگے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ تعلیم کے ذریعے تمہارے اندر ہمدردی آئے گی، انسانیت آئے گی، کسی کے کام آنا آئے گا، کسی کے کام نکالنا آئے گا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ علم سے آتی ہیں، یہ تعلیم سے آتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرانے کے لیے آپ کو ساری قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہونا پڑے تو ہو جائیے، لیکن وہ تعلیم والا اس کا وہ نہیں رکنا چاہیے۔ وہ خانقاہ برکاتیہ کے سجادگان کا کیا خوبصورت نعرہ ہے، آدھی روٹی کھائی اور بچوں کو پڑھائی، کیا خوبصورت نعرہ ہے۔ اور ہم اور آپ کرتے بھی ہیں، اگر اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، نہیں کسی سے نعرہ پہنچا تو آپ ابھی کسی بڑے سے پوچھو کہ آپ کی زندگی کا کیا ہے مقصد، تو کہیں جی 3-4 بچے ہیں وہ سیٹل ہو جائیں، باقی اپنا کیا ہے، کرتے وہی ہیں۔ لیکن ہم زمین ابھی نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں کہ بچے کا کیا ہوگا، ہماری تو کٹ جائے گی۔ لیکن ایک مرتبہ یہ سوچو آپ کہ کرائے کے مکان میں رہے زمین نہیں خرید سکے تو بچے کا کیا ہوگا۔ لیکن ٹھیک اسی وقت یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر تعلیم نہیں حاصل کرائی، اس کو پڑھایا نہیں کہیں سے انتظام کر کے، تو بھی آپ نہیں رہو گے تو اس کا کیا بنے گا۔ ٹھیک اسی وقت میں آپ اس کو ریورس کر دیجئے کہ کرائے کے مکان میں رہ گئے اور زمین خریدنے کے لیے پیسہ آپ نے نہیں لگایا بلکہ اس کی تعلیم پہ لگا دیا، اور آپ پھر نہیں رہے۔ اللہ کی اجل ہے، ہر ایک نے جانا ہے، اور اسی ٹائم پہ گئے۔ ایک حصہ تھا کہ زمین خرید کے مکان دے دیا، پڑھا نہ سکے، پیسہ اس میں خرچ ہو گیا، تو آپ کے بعد بچہ کیا ہوگا، جاہل ہوگا، گنوار ہوگا، اجڑ ہوگا، کچھ نہیں آئے گا۔ کچھ نہیں آئے تو محالہ ایک لیبر ہوڈ، ایک مزدوری کر سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے۔ مزدوری میں یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں 350 سے 400 روپیہ پر ڈے کمائے گا
تو 10,500 روپیہ یا 11-12,000 روپیہ مہینہ بنے گا. اور آج سے ہی مزدوری کر رہا ہے تو 40 سال بھی مزدوری کرے گا تو اس کی انکم یہی رہے گی. یہ اور بات ہے کہ آگے جا کے یہ 3.5 کا 4 ہو جائے گا, 4 والا 4.5 ہو جائے گا, یہی رہے گا. لیکن اس کے برخلاف ذرا اہمیت کو دیکھو میرے عزیزوں, میرے بچوں. ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ 10 سال سے اگر کما رہا ہے, 10 سال سے ماٹی پھینکنے لگ گیا, چلو ٹھیک ہے, ماں باپ نے لگا دیا, اور روزانہ وہ 350 روپے لے کر کے آتا ہے, اور پورے 10 سال کا بچہ ہے اور 10 سال اس نے کمایا. تو اب 10 سال کم کیلکولیٹ کر لیے سارے میتھمیٹیشین بچے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 20 سال جب اس کی عمر ہوگی تو 10 سال میں اس نے کتنا کمایا, پورا کا پورا حساب آپ لگا لیں گے. ہر مہینے 10,000 روپیہ لے کر کے آیا تو 12,000 سال میں ہوا تو 10 سال کا اتنا ہوا. اس کے برخلاف اسی کا ساتھی 10 سال کا بچہ تھا اور اس کے ماں باپ نے محنت کر کے, کوشش کر کے, ادھار لے کے, زمین بیچ کے, گہنے بیچ کے پڑھا دیا. تو 10 سال کے بعد جب 20 سال کا بچہ ہوگا تو وہ انٹر کرنے کے بعد ایک کالج پاس کر چکا ہوگا, کم سے کم ایک کالج پاس کر جائے گا. ایک پاس کر گیا, چلو بی اے کر لیا, بی اے کسی سبجیکٹ میں, اور اس کی چھوٹی سی نوکری لگی, چھوٹی سی بالکل منیمم والی, تو وہ پر مہینہ آج کی تاریخ میں بی اے کر کے اگر کوئی ٹیچر بنتا ہے تو 15,000 سے کم میں شروع نہیں ہوگی اس کی, اور پھر آگے جائے گا, اس پہ آگے جائے گا. تو اب آپ اس کا 10 سال اس سے لگائیے گا تو پتہ یہ چلا کہ 10 سال میں جو اس نے کمایا تھا 2-3 سال میں ہی اس سے بہت آگے نکل جائے گا اور اس بہت پیچھے رہ جائے گا, اس کی تو زندگی گئی. یہ آپ کو صرف جگانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, ورنہ میرا بھی پیچھے تو یہی بات بولی تھی نا, یہ کوئی مقصد نہیں ہے. جگانے کے لیے میں نے کہا کہ دنیا میں اگر آپ اس طرح کی کیلکولیٹ کرتے ہو تب بھی ہمارا کیلکولیشن غلط ہے کہ ابھی پڑھ لکھ کے کیا کرے گا, ابھی سے کمانا زمانا شروع کر دے, کسی گیرج پہ رکھوا دیں گے تو ابھی سے کمانا شروع کر دے گا. سوال یہ بات کا نہیں کہ کمانا شروع کر دے گا. ہم اس دنیا میں کمانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں, یہ بھی تو دیکھو, کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں. جانور کمانے کے لیے نہیں آیا ہے, اور ہم مسلمان کیا کوئی کمانے کے لیے نہیں آیا ہے. کمانا تو ہماری ایک مجبوری ہے کہ نہیں کمائیں تو روٹیاں کہاں سے لائیں گے, لوگوں کی گردنیں کاٹیں گے کیا ہم؟ نہیں. پر روٹی دینا رب تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم لیا ہوا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, وہ ہمارا رزاق ہے, اور ہمیں کئی لوگ عبد الرزاق ہیں. رزق اللہ دیتا ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے, ہم اس کا ذریعہ اور سبب اور حلال طریقہ اختیار کرتے ہیں. نہ یہ کہ زندگی اس لیے ہے کہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے اور جا کے جو ہے 40 سال کھا لو پھر واپس آ جاؤ, تو نہ اس کا فائدہ ہے کوئی, بھائی ہم کھا لیں گے 40 سال کھانا کھائیں گے پھر دنیا جائیں تو ہمارا کیا فائدہ ہے بھائی. نہ یہ کائنات بنانے کا اور اس کی بزم کو سجانے کا رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ظاہر ہوگا. اس نے کائنات بنائی, انسان بنایا اور ساری کائنات بنائی, اور پھر انسان کو کہا کہ ساری کائنات بندے تیرے لیے ہے. یہ ساری کائنات, زمین, آسمان, دریا, پہاڑ, سورج, چاند, ستارے, میں کیا گناؤں گا, یہ پوری کائنات آپ کے لیے ہے, آپ کے لیے, آپ کے لیے, آپ کے لیے. تو میں صرف کھانے کمانے کے لیے اور یہ ساری کائنات کی موج مٹر گستی اڑانے کے لیے, ایسا کیا؟ ایسا نہیں. یہ بات سمجھ لو میرے عزیزوں, میرے بچوں, میری ماں اور بہنوں, اللہ نے یہ پوری کائنات کی بزم سجائی ہے میرے بندے تمہارے لیے. لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کھانے کمانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب وہ نماز پڑھ لے تو عبادت ہے, حج کر لے تو عبادت ہے, روزہ رکھ لے تو عبادت ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے لائے ہوئے دین پر عمل کرے تو عبادت ہے, قرآن پڑھے تو عبادت ہے, اسلامی تعلیمات حاصل کرے تو عبادت ہے. اس سے بڑھ کر اور دیکھو, بچہ اپنے والدین کو پیار کی نگاہ سے اور وہی اطاعت و فرما برداری اور اوبیڈینٹ والی نگاہ سے دیکھتا ہے تو عبادت ہے. شوہر اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈال کر مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کے مطابق رکھتا ہے تو عبادت ہے. چلتا ہے تو عبادت ہے, سوتا ہے تو عبادت
عبادت ہے، بیٹھتا ہے تو عبادت ہے، کھانا کھاتا ہے تو عبادت ہے، پانی پیتا ہے تو عبادت ہے، اس کے سارے حرکات و سکنات عبادت ہوتے ہیں جب وہ اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ عبادت کے لیے ہے۔ آپ ہم نے ایک کام کر لیا، روٹی کمانی ہے اور بس۔ تو روٹی کمانا بھی عبادت ہوگی، لیکن پہلے اصول کو سمجھنا پڑے گا۔ روٹی کمانا تو بڑی بات ہے، کیا بتایا میں نے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شوہر جب اپنے روٹی کا ٹکڑا توڑ کے رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، صدقہ۔ ہمارے گھروں میں جو ماحول بگڑا ہوا ہے، جو انبن ہوئی ہے، شوہر بیوی میں جو ناتفاقیاں ہو رہی ہیں، بھائی اور چھوٹے بھائی میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، دو سگی بہنوں میں چھوٹی بڑی میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اسلام پہ عمل کرنا چھوڑا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو بھلایا ہے، حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے، صحابہ کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندرون خانہ اور بیرون خانہ زندگی مبارک کو کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی سنا ہی نہیں، کبھی اپلائی نہیں کیا، کبھی عمل نہیں کیا، تو یہ ہمارا سارا گھر برباد ہے۔ کبھی کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں، کبھی بچوں کو کوستے ہیں، بچہ بگڑ رہا ہے، بڑے بگڑ رہے ہیں، سارا جو آپ کے گھر کا کھیل ہے وہی میرے گھر کا بھی ہے، کہنا کیا ہے؟ تو میرے عزیز ہو، میرے بچے ہو، میری بچی ہو، ہمارا گھر تب خوبصورت ہوگا جب ہم نبی کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ نبی کی تعلیمات کیا ہے؟ جس سے گھر اچھا ہوگا اور بچے اچھے ہوں گے۔ ایک گوڑ ہے گھر میں جو ہماری نااتفاقیاں ہیں، گھر کے اندر جو دو سگی بہنیں بڑی چھوٹی میں نااتفاقی ہے، بول چال بند ہوتی ہے، ایسی باتیں کانوں میں آتی ہیں۔ مجھے تو پتا ہے کہ آپ بھی جانتے ہوں گے، نہ جانتے ہو تو میں ایک آدھ شیئر کر دیتا ہوں کہ دو سگی بہنوں میں ایسی انبن ہوتی ہے اور جو ہے بول چال بند ہوتی ہے، تو ایک آدھ مرتبہ میں نے سوچا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، تو پتا چلا کہ وہ دعوت ہو گئی تو بڑی والی جو ہے چھوٹی والی کی سینڈل پہن کے چلی گئی کہ وہ اس کی تھی اور اس کو فنکشن میں جانا تھا، تو اس نے سوچا کہ ایک ہی سینڈل ہے تو 10 مرتبہ پہن چکی ہو تو اگلے فنکشن میں نئی سینڈل ہونی چاہیے، تو چھوٹی والی ناراض ہی ہوگی۔ تو میں نے کہا ناراض ہونے کی بات ہی ہے، اس کو کیوں پہن کے چلی گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اصل میں وہ ہے کہ ایک ہی سینڈل اگر ہر میں پہن کے جائے گی تو بوال ہو جائے گا۔ میں نے اگر چلی جاتی تو وہاں تو بوال نہیں ہوتا ہے، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے تمہارے گھر میں تو بوال ہو گیا نا۔ یہ عجیب بات ہے میرے بچیوں، میرے بچوں، ہم کسی فنکشن میں ایک شیروانی پہن کے سال بھر کیا 10-20 سال کیا پوری عمر جائیں گے، اللہ کی عزت کی قسم کوئی آپ کو آنے کا کہ یار یہی پہن کر کے آیا کرتا ہے کیا کوئی؟ اور سوچے گا تو سوچتا رہے کیا کرنا ہے بھائی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کا گھر بگڑ رہا ہے آپ وہ کام کرتے ہو جبکہ آگے اس کا کوئی نقصان نہیں تھا۔ اتنی چھوٹی میں کہہ رہا ہوں اتنی چھوٹی باتوں میں یہ ہوا پڑا ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان وہی پرابلم ہے، یہ ٹی شرٹ چھوٹا والا لے کے بڑا والا پہن گیا، دوسرے ہی نکل چلا گیا۔ چھوٹا والا ناراض تو ہو گیا، یار میں تو لایا اپنے لیے اور پہنا بھی نہیں، اور بھیا کو 4 ٹی شرٹیں آلریڈی موجود ہیں، تو بولا کہ نئی آئی تھی میں نے تھوڑا ٹرائی کر لوں۔ ناراض تو ہوگا، کیوں پہنو گے تم؟ جب ایک پاپا نے سب کو دیا تو سب وہی کرو، تو کچھ اصول تو ہونے چاہیے۔ جھگڑا ہوا صحیح ہوا، میں کرنا نہیں ہے جھگڑا، مطلب جو ہو گیا پیچھے اس کو کر رہا ہوں، اس کی وجہ تو تھی، تو میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو جھگڑا ہو گیا اس کو جانے تو آگے جھگڑا نہ ہو۔ تو گھر کے اندر ایک اصول ہونا چاہیے، ایک ضابطہ ہونا چاہیے، اس ضابطے اور اصول کا پالن چھوٹا بھی کرے بڑا بھی کرے۔ ایسے اصول بناؤ گے میرے عزیزوں، ایسے اصول بناؤ گے تو گھر خوبصورت ہوگا۔ مثال کے طور پہ اصول آپ بنائیں گے اپنے گھر کے مطابق، میں اصول نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں اپنے گھر کا اصول چلاؤں گا، آپ اپنے گھر کے چلائیے گا۔ مغرب بعد یا عصر بعد جس وقت آپ بیٹھتے ہو ہوم ورک کے لیے اور کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کام دیکھا، کام کیا، بچے نے کام نہیں کیا یا اس وقت نہیں بیٹھا، اگلا گھنٹہ ٹی وی کا ہوتا ہے، پڑھائی ہو گئی تو ٹی وی چلے گی،
تو آپ نے بتا دیا کہ ہمارے گھر میں اصول ہے کہ ٹی وی تبھی چلے گی جب آپ سب لوگوں کا ورک ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں چلے گی۔ اب دیکھیے کون بچہ نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا، کیونکہ آپ نے کر دیا۔ جب نہیں ورک ہو گیا، پاپا ٹی وی چلا دو، لائٹ چلی جائے گی ورنہ آگے، پھر ایسے کہہ کے بچے پہلے پڑھ لو تبھی چلے گی۔ لائٹ آتی ہے جاتی ہے، اسے کوئی مطلب نہیں، اگر نہیں کرو گے تو نہیں چلے گی۔ اب 2 دن ایسے کرو، پھر تیسرے دن دیکھو خود سے وہ کرے گا، اپنا ورک کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ نہیں ورک کروں گا تو پھر ٹی وی نہیں دیکھ پاؤں گا، یا ٹی وی نہیں تو موبائل والا رہتا ہے، 1 گھنٹہ پڑھائی 1 گھنٹہ گیم، یہ سب چل رہا ہوتا ہے ایسے 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 ایسے، پتہ نہیں کیا کیا گیم آتا ہے، سب مجھے پتہ نہیں ہے گیم وغیرہ، اللہ کا شکر اور احسان ہے موبائل ہی نہیں ویسا۔ تو وہ بھی ایسے ہی کریں پھر آپ کہ اگر پڑھائی کر رہا ہے تو پھر موبائل ہاتھ سے لے لیجئے، اگر آن لائن نہیں ہے تو میں نے دن نہیں کھینچیے گا، کیونکہ ہم بہت جگہ آن لائن بھی پڑھائی ہے، تو میری وجہ سے پھر آپ ایسا نہ کریے گا، سمجھ بوجھ والے ہیں آپ کہ اگر پڑھائی کر رہا ہے آن لائن تب تو ٹھیک ہے، لیکن وہ شام میں اگر ہے پڑھائی کے بہانے پھر کہتا کہ اس میں کچھ دیکھنا ہے اپنا، تو آپ دیکھتے رہیے اس کو، ورنہ وہ پڑھائی کے نام پہ بہت کچھ کر جائے گا اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، اور بربادیاں بالکل دہانے پہ کھڑی ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو نظام بنائیں گے آپ تو پھر گھر بہت سیٹلمنٹ ہو کے چلے گا۔ میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، بچیوں کے ساتھ یعنی بہنوں کے ساتھ وہ یہ کریں، یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اور یہ کام ہوگا تبھی یہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو کتنا سسٹمیٹک اور نظام والا بنایا ہے۔ حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے تو کن فیکون سے، وہ صرف ارشاد فرما دیا کائنات ہو جا تو ہو گئے، کن فیکون۔ وہ اگر چاہتا اپنی مشیت سے تو ہر کام کن فیکون سے ہوتا رہے، کیونکہ وہ حی ہے، لا یموت ہے، ابھی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے فنا ہے ہی نہیں۔ لیکن اس نے کائنات ایک مرتبہ کن فیکون سے بنائی، اس کے بعد اس نے ایک سسٹم اور نظام رکھا، سسٹم اور نظام رکھا۔ اسی سسٹم اور نظام سے سورج نکل رہا ہے، پھر غروب ہو رہا ہے، 14 تاریخ تک چاند بڑا ہوتا رہتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے تو دریا ابال پہ آتا ہے، گرمی آتی ہے تو سوکھ جاتا ہے، بادل بنتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، بادل نہیں ہوتے تو بارش نہیں۔ آپ دیکھیے ہر ایک سسٹمیٹک ہو رہا، نظام سے چل رہا ہے۔ پھر اپنے بنائے ہوئے جو ہے اس کو بھی آپ دیکھیے کہ بارش ہوتی ہے تو پانی جمع کیا جاتا ہے، تو پھر بجلی پیدا ہوتی ہے، بارش کم ہوتی تو بجلی گھر سے چلی جاتی، کیا ہوا بارش کم ہوئی بجلی کم پیدا ہو رہی ہے، اب نہیں تو کام چلاؤ آپ لوگ، آیا تھا نا اس بار۔ تو یہ سارا نظام چل رہا ہے، اور ہمارے گھر کا نظام کیوں نہیں بن رہا؟ جب چاہا تب کھا لیا، کبھی 2:30 بجے کھا لیا، کبھی 11 بجے کھا لیا، کبھی 10 بجے ناشتہ ہوا، کبھی فجر سے پہلے ناشتہ ہو گیا، ایسے نہیں ہوا۔ اچھا ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے، 3 بھائی ہے تو ناشتہ 3 ٹائم ہوتا ہے، ایک 9 بجے کرے گا، ایک 9:30 بجے کرے گا، ایک 9:45 بجے کرے گا، حالانکہ بیٹھا ہوتا ہے تو بولا کہ موڈ نہیں ہے بھیا تم کھا لو میں بعد میں کروں گا۔ میرے بچوں میرے عزیزوں، میری بہنوں، میری ماں، اس طرح تمہارے کھانے سے تمہارے کھانے کی برکت چلی جائے گی۔ اپنے بچوں کے ساتھ، اگر فیملی والے نہیں ہیں تو فیملی والے ہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ کھائیں، جوائنٹ فیملی میں، لیکن کم سے کم بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں بچوں کے ساتھ مل کے کھائیے۔ دنیا کتنی ترقی کر چکی، لیکن آج بھی جہاں یہ اسلام آیا ہے وہ سعودی عربیہ، آج کی تاریخ میں ایڈوانس بہت ہیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی ایڈوانس کی بات کی نہ ہو تو آپ لوگ ہنس ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی کھانے کا سسٹم اور نظام جو ہے نا، آپ دیکھتے ہو نا بارات میں جاتے ہو، ولیمے میں جاتے ہو تو سارے لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں، اب تو بیٹھ نہیں کھڑے کھڑے کھاتے ہیں، شاید 2-4 سال بعد اڑتے اڑتے لوگ کھائیں گے مسوائی، اتنی زمانہ ترقی کر رہا ہے کہ اب کھڑے ہو کر وہ بھی پرانا، تو بولتے کیا ہوا بیٹھنے والا اسٹائل پرانا ہو گیا، تو اب لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، تو کبھی تو کھڑے والا پرانا ہوگا۔ انہیں سے پوچھو بیٹا اگر یہ پرانا ہو گیا بیٹھنے والا تو کھڑے والا تو پرانا ہونے کو ہے، اب تو کیا کرو گے پھر؟ اڑتے ہوئے کھاؤ گے، پھر دیکھیے گا حشر کیا ہوگا۔ یہ سب مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں سے دوری کا نتیجہ ہے جو ہمارے گھروں سے برکتیں جا رہی ہیں۔ آپ دیکھو اس میں کتنا ویسٹیج ہو رہا ہے، کھانوں کی کتنی بربادیاں ہو رہی ہیں، اور کیا کیا ہو رہا ہے اس نام پہ کہ ترقی پسند ہے۔ یہ خیر اس پہ بحث نہیں کرنی ہے، پر ایک بات جو بتانی ہے وہ یہ کہ جب چند لوگ بیٹھ کے کھانا کھائیں، اب شادی بیاہ چھوڑ دو، ایک دسترخوان بچھا دیا جائے یا
اوپر رکھ دیا جائے، مطلب کھانے چن دیے جائیں، دسترخوان چن دیا جائے، کھانا سجا دیا جائے اور 5-6 لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں. چلو منحوسو ایک ساتھ کھڑے ہو کے کھا لو تم، لیکن ایک ساتھ کھائیں. تو آپ دیکھیے گا کھانا اتنے کا اتنا ہی رہے گا، 6 لوگ کھا کے ہٹ جائیں گے، شکم سیر ہو جائیں گے. اس کے برخلاف کھانا اتنا ہی رکھ دیں آپ، سیم چاہو تو آپ ایکسپیرینس کر لو، کھانا اتنا سجا دو اور اسے کہو کہ ایک ایک آ کے الٹے ہوئے کھائے، بیٹھنا اور جو کھڑے ہونا دونوں پرانا اسٹائل ہو گیا ہے، الٹے ہوئے کھائے اور چکم سیرو کھائے. دیکھیے گا 3.5 لوگوں پہ کھانا ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ ایک آئے گا تو پہلے ہی جو ہے پہلے ہی ڈونگے سے جتنے جو ہے وہ لات ہوں گے سارا چھان لے جائے گا. لات کھانے کا عادی تو لات ہی کھائے گا نا، چاہے وہ مرغ کا ہو چاہے بھینسے کا ہو، لات تو لات ہی ہوگا. وہی لیگ پیس کہتے ہو آپ لوگ، لات ہی ہے وہ کسی کا لات کھانے کا، تو وہ پورا چھان جائے گا. میں اسٹائل بتا رہا ہوں، ہماری گفتگو ہے تقریر تو ہے ہی نہیں. سو بھائی یار ٹھیک لگ رہا ہے، بند کروں گا. تو وہ چھان جائے گا، پورا ڈونگا خالی ہو گیا. اس کے بعد وہ کھا نہیں سکے گا. وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ اتنا بڑا دکھتا ہے، یہ اپنا میرا اپنا بہت بڑا ہے کہ جو پہلے ڈونگا ہے میں سمجھوں گا کہ میں پورا کھا جاؤں گا. 2 دن اور لے کے آ کے رکھ دو، یہ بھی بہت بھوک لگی ہے. حالانکہ 2-3 بوٹیوں کے بعد جب یہ ڈکار آئے گی یہاں پہ تو پھر پتا چلا کہ ہو گیا کام میرا، ہو گیا. اور جب لے لیے تو کیا کرے گا؟ تو 2 کے آگے 3 کا کھانا اس نے نکالا اور ادھر ڈال کے چلا گیا. تو اگلا کہاں وہاں سے، ہاں وہیں ہے، جا کے کھا لو اسی سے. یہ تو اور جب ساتھ میں کھا رہے ہوتے ہیں تو ایک تو وہ سارا نہیں لے گا کہ یار دوسرا بھی تو ہے، اس کے پلیٹ میں جائے گی. اب پھر وہ اس بات سے ڈرتا ہے، کھانا ادھر لے گا اس کی آنکھ دے گا، یار دیکھ تو نہیں رہا، نظر لگا دے گا. زیادہ بوٹیاں لوں گا تو جا کے بات ہے کتنی روٹیاں لے لیا وہاں پہ تو کہیں نہ کہیں اس کو شرم و حیا کہتے ہیں. آداب و لحاظ کہتے ہیں، وہ غلط نہیں، وہ بہت اچھا ہے. وہ کچھ تو کسی ادب اور لحاظ میں رکا ہوا ہے. انہیں تو پورا ہی ڈونگا اپنے پیٹ میں ڈالتا اور ڈال نہیں پاتا، پھر بیچ میں چھوڑتا، تو اس کا ادب و لحاظ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے میرے بچوں ختم کر رہا ہوں بس، اس طریقے سے جب ہم گھر میں بھی کھائیں گے تو وہ جو روٹی بوٹی میں جھگڑا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ بچہ چھوٹا پہلے کھا کے چلا گیا، بڑا آئے گا بڑا چھوٹا اچھی بوٹی سب کھا کے چلا گیا، اماں دیکھو میں کیا کھاؤں. پہلے جو کھا گئے نا سب ساری اچھی بوٹیاں تو اب بھی، لیکن وہ کیا کہے گا کہ اچھی بوٹی وہ کھا گیا. ہوا جھگڑا آپ کے گھر. تو اب اگر آپ ساتھ میں کھاتے تو اچھی کیا اچھی خراب سب بوٹیاں ہیں، تم میرے بھائی ہو، اگر یہ تمہیں اچھی لگتی تو یہ میں واپس دیتا ہوں، یہ تم کھا لو میں یہ کھا لوں گا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، بڑا ایسا کرتا ہے. تو یہ جو ہے آپس میں محبت کو استوار کرنے اور پورے گھر کو جوڑ کے رکھنے کا گڑ ہے، جوڑ کے رکھنے کا گڑ ہے. تو اپنے بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کھانا کھائیے اور اچھا خوبصورت نظام بنائیے. اس کے ساتھ جو ہے آپ کا گھر خوبصورت ہوگا. اور کوشش یہ کریں گھر کے سارے چھوٹے بڑے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں. بڑا نماز پڑھے گا چھوٹے دیکھ کے پڑھیں گے. اگر صرف بڑا ہمیشہ چھوٹے کو کہتا رہے گا خود نہیں پڑھے گا تو اس کہنے کا زیادہ اثر نہیں ہوگا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے گفتگو بہت لمبی کر دی، اور جب گفتگو آدمی کرتا ہے تو مجھے تو ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی، لیکن آپ کو سننے میں بھی تھوڑا یہ کہ ٹھنڈی کم لگ رہی تھی. اب جب گفتگو ختم ہوگی تو پتہ چلے گا کہ رات بھی زیادہ ہو گئی اور ٹھنڈی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے پیارے لائے ہوئے دین کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہر عمل کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.